السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ آج ہم بات کریں گے سنیتا ولیمز کے بارے میں، جو کہ 8 دنوں کے لیے جو ہے نا خلا میں گئی تھی اور اس کے بعد اس کو 9 مہینے لگے واپسی میں. تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کمپلیٹلی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر کہ کس طرح انڈیا نے اتنا پروپیگنڈا کیا اور اس کے بارے میں اتنی چرچا کی، تاکہ اس کے ساتھ والا جو دوسرا ساتھی جو گیا تھا اس کے ساتھ، جو میل ساتھی تھا، اس کو بالکل ہی پیچھے پھینک دیا گیا. اس کے بارے میں کسی نے بات تک نہیں کی، ایون کہ کسی کو اس کے نام تک کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھا، حالانکہ وہ بھی اس کے ساتھ 8 دن کے مشن پہ گیا تھا اور پھر اس نے وہاں پر 9 مہینے اس کے ساتھ ہی گزارے. لیکن انڈیا کی پبلک اور انڈیا کی میڈیا نے اس سنیتا ولیمز کو اتنا اچھالا کہ وہ بالکل ہی اس کا جو میل ساتھی تھا اس کو بیک فٹ کے اوپر لے گیا اور بیک فٹ پہ اس کو پھینک دیا گیا، اور اس کے بارے میں کسی کو بھی جاننے کی فرصت نہیں ملی. ایون لوگوں کو اس کا نام تک کا نہیں پتا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سنیتا ولیمز جو ہے وہ بیسکلی وہ امریکہ میں ہی پیدا ہوئی ہے 19 سپٹمبر 1965 میں، لیکن اس کا جو والد تھے دیپک پانڈیا، وہ گجرات انڈیا سے تعلق رکھتے. اس کی وجہ سے انڈیا نے اسے سنیتا ولیمز کو اون کیا اور اس کے زمین پر آنے کے لیے جشن منایا، سب کچھ کیا. لیکن ان کی اس کام کی وجہ سے جو اس کا میل ساتھی تھا اس کی کافی ہرزہ سرائی ہوئی اور وہ بالکل بیکورڈ پہ چلا گیا. اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلا اور بالکل اس کے نام تک لوگ نہیں جانتے تھے. تو بات کرتے ہیں سنیتا ولیمز کے سفر کے آغاز کے. تو سنیتا ولیمز کا جو سفر تھا وہ جو ہے نا صرف اور صرف 8 دن کا سفر تھا، لیکن وہ 9 مہینے کے اندر بدل گیا. ایک معروف ناسا کی خلاباز ہے جو اپنے عزم اور حوصلے کے لیے جانی جاتی ہے. اس کی کہانی کچھ ایسے شروع ہوتی ہے کہ وہ خلا میں صرف 8 دن گزارنے کے لیے روانہ ہوئی، لیکن ایک غیر متوقع حادثے کی وجہ سے وہ 9 ماہ تک خلا میں پھنس گئی، اور اس کے بعد 9 ماہ خلا میں پھنس گئی. یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل سفر ثابت ہوا، اور یہ کہانی دنیا بھر میں ایک مثال بن گئی. اور اس سے پہلے بھی سنیتا 2 بار خلا میں جا چکی ہے، لیکن اس ٹائم اس کا مشن کمپلیٹلی اچھا ثابت ہوا اور وہ اپنے وقت کے مطابق ہی زمین پر آ گئے. تو ابتدائی سفر کے دوران 8 دن کا مشن تھا جو کہ طے ہوا ناسا کی طرف سے، اور سنیتا ولیمز جو ہے نا وہ 2024 میں اس مشن کا آغاز کرتی ہیں اور بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS کی مرمت اور اس کی نئی ٹیکنالوجی کی تنصیب کے لیے وہ اسپیس شپ کی طرف روانہ ہوتی ہے. مشن کو صرف 8 دن کے لیے طے کیا گیا تھا، اور سنیتا اور ان کے ساتھی خلابازوں نے خلا میں روانہ ہونے کے بعد اس مشن کو کامیابی سے مکمل کرنے کی تیاری کی. اس دوران وہ نئے آلات کی تنصیب اور اسٹیشن کی کچھ چیزوں کی مرمت کرنے والے تھے. غیر متوقع پیچیدگی 8 دن سے 9 ماہ تک کا سفر میں ثابت ہو گئی. جب سنیتا اور ان کے ساتھی خلائی اسٹیشن پر پہنچے تو ایک غیر متوقع حادثہ پیش آیا. ISS میں کچھ آلات خراب ہو گئے تھے اور نظام کی خرابی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے مرمت کی مزید ضرورت پیش آئی. تاہم اس خرابی کے ساتھ ہی ایک اور بڑی مشکل سامنے آئی. خلا میں فضائی حالات اتنے خراب ہو گئے کہ واپسی کی پروازیں کچھ وقت تک نہ ہو سکے. یہ سب کچھ ایسا تھا کہ ان کا مشن جو صرف 8 دن کے لیے تھا اب اسے 9 مہینے تک بڑھا دیا گیا. سنیتا نے اس دوران خلا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ISS کی مکمل مرمت کی. انہوں نے کئی بار اسپیس واک بھی کی اور خلائی اسٹیشن کی مختلف حصوں کی تنصیب اور مرمت میں اہم کردار ادا کیا. خلا میں 9 ماہ گزارنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. وزن کی کمی، محدود خوراک، ذہنی دباؤ اور مسلسل کام کی بوجھ، یہ سب سنیتا کے لیے چیلنج تھا. ان کا جسم خلا میں کمزور ہو رہا تھا اور وہ مسلسل یہ سوچ رہی تھی کہ کب وہ زمین پر واپس جا سکیں گی. لیکن سنیتا نے کبھی ہمت نہیں ہاری. انہوں نے اپنی دماغی سکون کو برقرار رکھا اور خلا میں اپنے وقت کو کام کے ساتھ گزارا. وہ روزانہ کی بنیاد پر نئی ٹیکنالوجی کی تنصیب، مرمت اور سائنسی تجربات کرتی رہیں. لیکن سنیتا کا یہ 9 ماہ کا سفر بالآخر اختتام پہ پہنچا جب سنیتا 2025 میں اپنے زمین پر واپس آئیں. جب خلا میں رہنے والی تمام مشکلاتوں اور مرمتوں کا کام مکمل کر لیا گیا. 2025 کے آغاز میں جب سنیتا اور ان کے ساتھی خلا سے واپس زمین پر پہنچے تو ان کا استقبال دنیا بھر میں ہوا. ان کی واپسی ایک شاندار کامیابی تھی اور انہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ انسان کا عزم کسی بھی مشکل کو شکست دے سکتا ہے. لیکن سنیتا اور اس کے ساتھی کافی کمزور پڑ گئے تھے. ان کی ہڈیوں کی نشو و نما بڑھ گئی تھی اور خلا میں 9 مہینے گزارنے کے بعد ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سنیتا ولیمز کی یہ کہانی نہ صرف خلا کی دنیا کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے. ان کی کہانی نے دنیا بھر میں خواتین، نوجوانوں اور تمام انسانوں کو یہ دکھایا کہ اگر آپ میں عزم اور حوصلہ ہو تو آپ کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں، چاہے وہ خلا میں ہو یا زمین پر. سنیتا نے خلا میں اپنی 9 ماہ کی جدوجہد کے دوران جو محنت اور عزم کا مظاہرہ کیا وہ آج بھی لوگوں کے لیے ایک مثال ہے. ان کی کہانی نے اس بات کو ثابت کیا کہ اگر انسان اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے لگن سے محنت کرے تو کوئی بھی چیلنج بہت بڑا نہیں ہوتا.
اس میں ہم بات کرتے ہیں سنیتا ولیم کو کیسے لایا گیا۔ تو سنیتا ولیمز کا خلا میں 9 ماہ تک پھنسانا ایک بہت بڑا حادثہ تھا، جسے واپس لانے کے لیے ناسا کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ اس دوران بہت سے ماہرین انجینئرز اور خلائی مشن کی ٹیموں نے مل کر اس بحران کا حل نکالنے کی کوشش کی۔ سنیتا ولیمز اور اس کا ساتھی بچ ولمور، جس کا نام بچ ولمور ہے، لیکن انڈیا میڈیا اور انڈیا کی پبلک نے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بالکل ہی ظاہر نہیں ہونے دیا، اور صرف سنیتا کی خوشیوں میں اتنے پاگل بنے رہے کہ بچ ولمور کو بالکل ہی بیک گراؤنڈ پہ پھینک دیا گیا، اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور بہت سارے میمز اس پہ بن رہے ہیں کہ بچ ولمورز کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بھی تھا اس کے ساتھ، وہ اکیلی نہیں تھی۔ تو اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو انڈیا کی تو وہ تو عادت بنی رہتی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا ایک مین کریکٹر کو جو ہے نا بالکل بیک گراؤنڈ میں پھینک دیتے ہیں، اور جو دوسرا کریکٹر ہوتا ہے اس کو سامنے پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا اپنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے نا، کافی ماہرین، کافی انجینئرز، کافی خلائی مشنز جو ہے نا ادھورے رہ جاتے ہیں کبھی کبھی، کیونکہ ان کو جو ہے نا کریڈٹ نہیں مل پاتا ہے، تو مایوسی پھیل جاتی ہے۔ تو سنیتا ولیمز کو واپس لانے کے لیے کئی مراحل طے کیے گئے، چونکہ سنیتا کا مشن شروع میں صرف 8 دن کے لیے تھا، اور اس کے بعد مشن کا وقت 9 ماہ تک بڑھ گیا تھا۔ اس لیے خلائی مشن کو واپس لانے کی حکمت عملی میں پیچیدگیاں پیش آئیں۔ خلا میں اس طویل وقت کے دوران سنیتا کا جسم خلا میں زندگی گزارنے کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا، اور واپس آتے وقت اس کی صحت کو خصوصی نگرانی کی ضرورت تھی۔ خلائی گاڑیاں اور خصوصی مشن، چونکہ خلا میں موجود حالات نے واپسی کی پروازوں کو پیچیدہ بنا دیا تھا، ناسا نے خصوصی طور پر ایک نیا خلائی مشن ترتیب دیا۔ اس مشن میں خلائی شٹل اور سویوز اسپیس کرافٹس کا استعمال کیا گیا تھا۔ ناسا نے خلا کی حالات کا اندازہ لگانے کے لیے ماہرین کی ٹیم کو بھیجا، اور سویوز اسپیس کرافٹ کے ذریعے سنیتا کو واپس لانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ تو ایک 2 افراد کی ٹیم کو انہوں نے جو ہے نا طے کیا کہ یہ 2 افراد جائیں گے۔ سنیتا کو واپس لانے کے لیے مختلف ایجنسیز کے ماہرین کا ایک بڑا گروپ سرگرم تھا۔ اس گروپ میں ناسا کے انجینئرز، خلائی سائنسدان، پائلٹ اور ڈاکٹر شامل تھے۔ ان سب نے مل کر سنیتا کی واپسی کے لیے تمام ضروری تدابیر کی، تاکہ خلا میں گزارے گئے طویل وقت کے بعد ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنایا جا سکے۔ سنیتا کی واپسی کا عمل بڑی احتیاط کے ساتھ کیا گیا۔ خلا سے واپس آنے کے بعد سنیتا کا جسم اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اسے زمین پر قدم رکھنے کے بعد فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت تھی۔ ان کے جسم کو دوبارہ زمین پر عادی بنانے کے لیے طبی ماہرین نے کئی ہفتوں تک ان کی نگرانی کی۔ اس کے علاوہ سنیتا کی دماغی دباؤ کو کم کرنے کے لیے بھی نفسیاتی مدد فراہم کی گئی۔ کتنے افراد گئے تھے اس کو واپس لانے کے لیے؟ تو یہ بھی ایک سوال بہت چرچا میں ہے۔ سنیتا ولیمز کی واپسی کے مشن میں ناسا کے ایک 3 افراد کے گروپ نے حصہ لیا تھا، اور اس کے ساتھ جن ان لوگوں نے ان کو واپس لانے کے لیے جو ہے نا گئے تھے، اس میں سے ایک رشین آسٹروناٹ بھی شامل تھا۔ اور سنیتا ولیمز کی واپسی کے اس مشن کی کامیابی اس بات کا ثبوت تھی کہ انسان کی محنت، تعاون اور لگن سے کوئی بھی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ سنیتا کی واپسی کا مشن نہ صرف اس کی ذاتی کامیابی تھی، بلکہ اس نے دنیا بھر میں خواتین سائنسدانوں اور خلائی محققین کے لیے ایک نئی امید اور تحریک پیدا کی تھی۔ سنیتا ولیمز بہت سارے لوگوں کا ایک رول ماڈل بن چکی ہے، اور خاص کر عورتوں کو بتایا ہے کہ عورتیں صرف اور صرف کھانا پکانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی زندگی میں اگر چاہیں تو کافی حد تک بڑھ سکتی ہیں، اور وہ اسپیس پہ بھی کام کر سکتی ہیں، اور ناسا میں بھی کام کر سکتی ہیں، اور بہت ساری جو بھی ان کے آس پاس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کے اندر کھل کر کام کر سکتی ہیں۔ تو سنیتا ولیمز کے ہم بات کریں گے اس کے بارے میں کہ سنیتا ولیمز کا انڈیا کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور کیوں انڈین میڈیا نے جو ہے نا اور انڈیا کے سوشل میڈیا اور لوگوں نے جو ہے نا اس کو اتنا پھیلا دیا کہ سنیتا ولیمز کا ساتھی جو تھا، اس کے جو ساتھی جو بچ ولمور تھا، وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلا گیا تھا۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سنیتا ولیمز کا نام دنیا میں خلا کے مشن کی کامیاب تکمیل کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن ان کی کہانی صرف ایک خلاباز کے طور پر نہیں، بلکہ ایک بھارتی نژاد امریکی خاتون کے طور پر بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سنیتا کا سفر ایک ایسے خاندان سے شروع ہوا جو بھارت سے امریکہ منتقل ہوا اور وہاں نئی زندگی کی بنیاد رکھی۔ ان کی کہانی نہ صرف عزم و محنت کی مثال ہے، بلکہ اس میں بھارتی ثقافت کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ سنیتا ولیمز 19 ستمبر 1965 کو امریکی شہر اوہایو کے یوکلینڈ میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد دیپک پانڈیا گجرات کے شہر بھاولا سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ ایک سلووینیا نژاد خاتون تھی۔ سنیتا کے والد دیپک پانڈیا نے امریکہ میں آ کر نئی زندگی کا آغاز کیا اور اپنے بچوں کو بہترین تعلیم اور موقع فراہم کرنے کی کوشش کی۔ سنیتا بچپن ہی سے ایک ذہین اور محنتی بچی تھی۔ ان کی والدہ نے ہمیشہ انہیں بہتر تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی، اور والد نے انہیں یہ سکھایا کہ محنت اور عزم سے کسی بھی مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سنیتا 1998 میں ناسا کے اندر خلاباز کے طور پر شامل ہونے کا موقع ملا۔ وہ ناسا کی 18ویں گروپ کی پہلی بھارتی نژاد امریکی خلاباز تھی۔ سنیتا نے سخت ترین تربیت حاصل کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے پہلا مشن 2006 میں ISS کی تکمیل میں مدد فراہم کرنے کے لیے کیا تھا، اور سنیتا کا دوسرا مشن 2007 میں شروع ہوا، اور یہ مشن توقعات سے کہیں زیادہ طویل ثابت ہوا۔ ابتدا میں یہ مشن کافی
پیچیدہ تھا، لیکن اس کے بعد اس کو آسان کیا گیا ناسا کی طرف سے، اور وہ واپس زمین پر آ گئے۔ سنیتا ولیمز کی کہانی ایک روشن مثال ہے کہ انسان کی جڑیں کہاں بھی ہوں، وہ اپنی محنت اور عزم سے کسی بھی میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان کی کامیابی نہ صرف ان کے خاندان، بھارت اور امریکہ کے لیے فخر کا باعث ہوا، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ترغیب بھی ہے کہ سنیتا نے ثابت کر دیا کہ انسان کے خوابوں کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی رکاوٹ عبور کر سکتے ہیں۔ اگر انسان میں عزم اور حوصلہ ہو تو کوئی بھی مشکل چھوٹی نہیں ہوتی۔ ان کے بھارتی نژاد ہونے کا پہلو بھی ایک اہم جز ہے، جس نے دنیا کو یہ دکھایا کہ عالمی سطح پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف محنت اور لگن ضروری ہے، کیونکہ بھارت کی آبادی ہی بہت زیادہ، اور اتنے سوشل میڈیا اور اتنے میڈیا کی